کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دوزخ سے بچانے کی خاطر اپنے گھروں میں فاقے برداشت کر کے گئے ہیں. اور السلام علیکم. مولانا یوسف صاحب کا بیان حضرت مولانا صاحب کے ساتھ چھا دے. یہ امت ہے کہ اپنی خواہشات قربان نہیں کر سکتی نبی کے لیے. ایک دکان سے 2 دکان ہو جائیں, ایک گھر سے 2 گھر ہو جائیں, 1 روپیہ سے 2 روپیہ ہو جائے, 2 روپیہ سے 4 روپیہ ہو جائیں, ساری زندگی کی محنت اسی میں چھوڑ دی. 23 سالہ زندگی اس قربانی پر گزار کے گئے ہیں. ایک امتی کے پاس 4 مہینہ نہ ہو لگانے کے لیے, کتنے افسوس کی بات. اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا, کوئی کلمے والا بغیر دنیا سے 4 ماہ لگائے ہوئے چلا جائے. کم از کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلانے کے لیے اے اللہ کہ تیرے کمزور تھے مگر تیرے دین کی محنت کی خاطر 4 مہینے لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ 4 مہینے لے کر آئے. کم از کم 4 مہینے تو اللہ کے پاس لے جانے کے لیے ہمارے پاس. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں, حضرت مولانا الیاس مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہما کے زمانے میں جماعتیں روانہ ہوتی تھی جہاں سے روزہ جماعت کا نکلنے کا کوئی امکان نہیں, جہاں علاقے والے کام کو جانتے بھی نہیں تھے, وہاں یہ کہہ کر بھیجا کرتے تھے کہ 4 ماہ سے کم کی تشکیل مت کرنا. میوات والے 4 ماہ کی تشکیل علاقوں میں جا کر کیا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ 4 ماہ کی جماعتیں نکلوایا کرتے تھے اور آج تک نکلوا رہے ہیں. کراچی جماعت چلی گئی, کراچی والوں نے کہہ دیا آپ علاقے میں جائیں گے تو ہم علاقوں میں جائیں گے تو علاقے والے ہم سے بھی کہیں گے. کیا کہیں گے علاقے والے؟ سب سے پہلے ہم جائیں گے تو علاقے کے ذمہ دار ہم سے آپ سے کہہ دیں گے کہ بھائی یہاں 4 مہینے کی تشکیل مت کرنا. کیا مت کرنا؟ 4 مہینے کی تشکیل. 4 مہینے کی تشکیل کرو گے تو لوگ اکتا جائیں گے, 4 مہینے کی تشکیل کرو گے تو لوگ بدک جائیں گے. یہاں تو کمپنیوں والے علاقوں والے بڑے مصروف لوگ ہیں, ان کی تشکیل مت کرنا. یہاں تو تم سے روزہ کی تشکیل کر لو, چلے کی تشکیل کر لو, مسجد کی آبادی کی تشکیل کر لو, بس یہی بہت تشکیل ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ذمہ دار حضرات سب سے زیادہ خود ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری تشکیل نہ ہو جائے. جماعت بن گئی تو ہمیں لے جانی پڑے گی, اس ڈر میں تشکیل ہی کو انکار کرتے تھے. کراچی جماعت گئی میوات والوں کی, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ سنا ہے کہ کراچی والوں نے کہا, کراچی جا کر کہا کہ بھئی ہم 4 مہینے کی تشکیل کرنے کے لیے آئے ہیں. 4 مہینے کی تشکیل کرنے کا کراچی والوں نے کہہ دیا کہ بھئی یہاں تو بڑے مصروف لوگ ہیں, کمپنیوں والے, علاقوں والے, ٹائم ٹیبل کے ساتھ چلنے والے, یہ وقت آفس کا, یہ گھر کا, یہ دکان کا, یہ فلانے کام کا, تم ان کو مسجد میں وقت لے لو, تم ان کے 6 روزہ لگوا دو, بہت بڑی بات ہے. میوات والوں نے کہہ دیا کہ ہم سے تو یہ کہا گیا ہے کہ 4 مہینے کی تشکیل کرنی ہے, 4 مہینے کی تشکیل کرتے ہیں تو ہم یہاں آپ کے یہاں کام کریں گے, ورنہ آپ کی کراچی ہمیں کوئی کام کرنے کا شوق نہیں, ہم واپس نظام الدین جا رہے ہیں, جیسا حضرت نے کہا تھا ایسا کام کریں گے. کراچی والوں نے کہا کہ تم ضد پر ہو تو چلو کر کے دیکھ لو. 4 مہینے کی تشکیل کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں وہاں سے 4 ماہ کی جماعتیں نکلوا کر دکھلائی. کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے, ہم سب کے سب مل جاویں, اللہ کی مدد ہٹ جاوے, ایک فرد کو مسجد نہیں لا سکتے, ایک کو روزہ نہیں لگوا سکتے. اور جب کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے, اللہ کی قدرت سے ہی ہوگا, تو پھر اللہ کے لیے کیا مشکل ہے 4 مہینہ ہو یا 1 سال, 4 ماہ ہو یا 1 سال. اس لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے 4 ماہ کی کم از کم تشکیل کرنی ہے. اور محترم دوستو بزرگوں, تشکیلی گشتوں کے اندر ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ علاقوں کے اندر ہماری تشکیل میں تشکیل کا میدان ہر کلمے والا فرد ہے. ہم جس مسجد میں قیام کر رہے ہیں 150 مکانات والی مسجد, 200 مکانات والی مسجد, مثال کے طور پر جتنے بھی مکانات مسجد کے اطراف میں ہوں, ہر گھر پر ہم ملاقات کریں, ہر گھر پر. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کام کرنے والوں کے درمیان محدود ہو کر رہ جانا یہ کام کا سب سے بڑا نقصان ہے. یہ کام کا کیا ہے؟ بڑا نقصان ہے کہ ہماری جماعتیں علاقوں میں جاویں اور وہاں ممبر پر امام صاحب سے کہ بھئی 4 ماہ والوں کی فہرست دے دو, چلے والوں کی فہرست دے دو, ہم تبلیغ والوں میں ہی ملاقات کریں گے. فرماتے تھے کام کا بڑا نقصان کہ کام والوں کے درمیان محدود ہو کر رہ جائے. ہمارا میدان محنت تو ہر کلمے والا. ہم یہ سمجھ کر چھوڑ دیں فلانا ہمارے ذہن کا ہے, فلانا ہمارے خیال کا ہے, فلانا ہمارے خیال کا نہیں ہے, فلانا ہمارے ذہن کا نہیں ہے, فلانا ہمارے طبقے کا نہیں ہے. ہمیں تو طبقوں سے نکال کر امت بنانی ہے. کیا بنانی ہے؟
بے طبقوں سے شک نکال کر امت بنانے کے لیے نکلے. ہم نے ہی کسی کو طبقہ سمجھ لیا تو کیسے امت بنا سکیں گے؟ یہ فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ادنا ایمان والے کی حقارت بھی اگر دل کے اندر آ گئی تو اللہ تبارک و تعالی عالم کی ہدایت کا کام تم سے نہیں لے سکتے. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہر کلمے والے کو اپنا سمجھتے ہوئے، کسی کا مزاج نہیں بنا ہوا ہے، کوئی بات نہیں سنتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کوئی ہمیں گالی دے دے گا، کوئی اونچی آواز سے بات کر لے گا، کوئی ہم پر اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے چلا جائے گا، کوئی ہم پر ناراض ہو جائے گا، کوئی ہمیں گالی دے کر ڈانٹ کر بھگا دے گا. اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ کسی نے ہمیں مار بھی دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ادا ہو رہی. ہمارے نبی جب یہ تکلیف اٹھا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ اس طرح علاقوں کے اندر کام کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے.